بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں بارث اقبال۔ آج میں تاریخ کے اوراق میں سے ایک ایسے شخص کے بارے میں معلومات لے کر آیا ہوں جس نے نہ صرف خدائی کا دعویٰ کیا بلکہ وہ کنویں میں سے چاند بھی ابھارتا تھا، یعنی کنویں سے چاند نکالتا تھا۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ اگر یہ آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے اور لائک بھی کیجیے۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور مسلمان ایک طرف خراسان اور ایران میں پہنچے تو دوسری طرف اندلس کی سرزمین پر اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ مسلمان اس تیزی سے مختلف مذاہب اور تہذیبوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھے کہ کئی جگہوں پر لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن اپنے ممالک کے مقامی عقائد و نظریات بھی مذہب اسلام میں شامل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ بہت سو نے یہ سمجھا کہ جس طرح اسلام نے اتنی کم مدت میں ترقی کی ہے، اسی طرح ہم خدائی یا نبوت کے دعوے کر کے ترقی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بہت سے لوگوں نے خدائی کے اور نبوت کے دعوے کیے۔ آج ہم جس شخص کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دینے جا رہے ہیں وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ کئی عجیب و غریب انہونیاں بھی کی۔ دور ہے جی عباسی خلیفہ مہدی کا، جو 774 سے 785 تک بنتا ہے۔ اس دور میں ایک شخص ظاہر ہوا جس کا نام تھا حکم بن حاکم۔ یہ شخص نام کو تو مسلمان تھا، لیکن اس نے ملحد و زندیق ہو کر خدائی دعویٰ کر دیا تھا۔ چونکہ وہ بہت کریہ و شکل تھا، اس لیے وہ ہمیشہ منہ پر ایک نقاب پہنے رکھتا تھا، اس لیے وہ برقعی یا مکنہ کے القاب سے مشہور ہوا۔ برقعی کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں حلول کر آئے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتے ہوئے دیگر انبیاء تک پہنچا، اور اس کے بعد یہ کیفیت اس میں منتقل ہو گئی۔ چونکہ برقعی شعبدہ بازی کا ماہر تھا، اس لیے اپنے شعبدوں سے لوگوں کو متاثر کرتا تھا، اور لوگ اس کے شعبدوں کو معجزہ سمجھتے ہوئے اس کی جماعت میں شامل ہونے لگے، یہاں تک کہ اس نے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس نے ایک اور شعبدہ شروع کیا کہ ایک کنویں سے ایک چاند نکالنا شروع کیا جس کی روشنی میلوں تک دکھائی دیتی تھی۔ اس کے شعبدوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اس کی پرستش تک شروع کر دی اور اس کے پیروکاروں کی تعداد 30,000 سے بھی بڑھ گئی۔ عباسی خلیفہ مہدی تک جب اس شخص کے الحاد کی خبریں پہنچیں تو اس نے ایک لشکر اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا، جس نے ان ملحدوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی روز تک چلتا رہا۔ آخر کار 30,000 کے قریب ملحدوں نے عباسی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ برقعی نے جب دیکھا کہ بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تو اس نے اپنے اہل و عیال کو زہر دے کر مار دیا اور خود آگ کے ایک الاؤ میں کود کر مر گیا۔ یوں اس ملحد اور اس کی جماعت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوا، اور اس کا ذکر محض کتابوں کے اوراق میں رہ گیا۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں۔ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔